قوانین، سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے بات جو ہونے جا رہی ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم بہت زیادہ دوائیاں کھا رہے ہیں، انگریزی دوائیاں خاص طور پہ جو ہمارے ایلوپیتھک ڈرگز ہیں، اور اس میں بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس، پین کلر، اسٹیرائڈز اور لائف سیونگ ڈرگز جن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور ہم ان سائیڈ ایفیکٹس کو بالکل جانتے بھی نہیں ہیں، اور جو ڈاکٹر ہمیں دوائیاں لکھتے ہیں وہ بھی اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ سے زیادہ 2-3 جانتے ہیں، وہ بھی جو ان کو کمپنی کے میڈیکل ریپ آتے ہیں، جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں جو ان کو آگر بتا کے جاتے ہیں۔ باقی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ اور ان کے مضر اثرات سے، اور خاص طور پہ اس کے علاوہ جو ہوا میں مختلف قسم کی پالوشنز ہیں، گرد و غبار ہے، دھواں ہے، اس سے جو باڈی میں ہمارے ٹاکسنز جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کیسے کر سکتے ہیں اور ان چیزوں سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو آئیے بلا تمہید چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں ویڈیو لیکچر کی جانب۔ تو دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈیوس ٹاکسیسٹی آف میڈیکیشن۔ آج میں جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں مجبوری ہے ان کی، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے، ان کے زہریلے اثرات سے، اور جو ہوا میں پولوشن میں ٹاکسک چیزیں موجود ہیں ان سے آپ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے بہت سارے لیکچر میں بتایا کہ 69% جو ڈرگ ہیں، جو ادویات ہیں، ان کے 10 سے لے کر 100 تک مختلف ڈیفرنٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان کو صرف 2 یا 3 یا 4 کا پتہ ہوتا ہے، وہ بھی وہ جو کمپنی والے بتائیں گے ان کو۔ یہ اس طرح سے سچویشن ہے۔ تو یورپ اور امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ a pill for every ill، یعنی ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے سکون سے زندگی گزارو، کوئی ٹینشن نہ لو، کوئی سمٹم ہے، تکلیف ہے، اس کے لیے گولی لے لو۔ لیکن انڈیا کے ایک ڈاکٹر ہیں BMH جو کہتے ہیں کہ there is ill after every pill، یعنی ہر دوائی کے ساتھ ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ جو دوائیاں ہم ایلوپیتھک فرنگی طب کی کھاتے ہیں اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ معدے میں جائے گی، معدے سے وہ ایبزارب ہوگی، اور ایبزارب ہونے کے بعد وہ لیور میں یعنی جگر میں جائے گی، اور جگر اس کو میٹابولائز کرے گا، اور پھر اس نے اس کو خون میں ڈالنا ہے، اور لیور میں جو ایک انزائم ہوتا ہے جس کو سائٹوکروم P450 کہتے ہیں، یہ دوائیوں کو، ٹاکسن کو جتنے بھی ہم کھائیں گے یا ہم ہوا کے ذریعے ہمارے جسم میں جائیں گے، پولوشن وغیرہ کے ذریعے آئیں گے، یا کھانے پینے کی چیزوں میں موجود ہوں گے، اس کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے یہ انزائم۔ یہ بہت لمبے چوڑے انزائم کا سلسلہ ہے۔ تو اس کو 2 طریقے ہیں ڈیٹاکسیفائی یعنی زہریلے اثرات کو کم کرنے کے لیے۔ فیز 1 میں ہے کہ انزائم سائٹوکروم 450 جو ہوتا ہے وہ لیور، جگر اس کو ڈیٹاکسیفائی کر کے واٹر سولبل میں بنا دیتا ہے، اور دوسرے فیز میں وہ یہ ہوگا کہ کڈنی سے پیشاب میں نکل جائے گا، یا پھر بائل جو صفرا ہوتا ہے اس کے ذریعے پخانے میں سے نکل جائے گا۔ تو یہ 2 فیزز ہیں۔ پہلے فیز میں ڈیٹاکسیفائی کرے گا یعنی انزائم اینٹی آکسیجن جو ہے، اور دوسرے میں گلوکوتھائرن وغیرہ جن کا آج کل بہت چرچا ہے، میں آگے بتاؤں گا ان کے بارے میں، اور دوسرا بائل جو صفرا ہے اس میں نکالے گا، اور واٹر سولبل جو ہے تو وہ خون میں آ جائے گا اور وہ گردے سے نکل جائے گا۔ اسی لیے یہ دونوں آرگن ہیں جو کہ زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں، یعنی جگر بھی اور گردہ بھی، ٹاکسن کی وجہ سے، زہریلے مادوں کی وجہ سے، ان کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی وجہ سے۔ اچھا جی، اس طرح جو کیمیکل ہیں یا جو ڈرگ ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ کس کس پر ہیں؟ ڈرگ میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی یہ جو سنتھیٹک وٹامن آ رہے ہیں وہ پیٹرولیم جیلی سے بنتے ہیں، اور یہ جو سپرے کر رہے ہیں دوائیوں پر ہیں، کیمیکل ہے پیٹرولیم سے۔ جو ہماری گاڑیاں، موٹر سائیکلیں زیادہ ہو گئی ہیں، اب دیکھیں کوالٹی انڈیکس یہ آپ کے سامنے ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ جو ہم جانوروں کو دوائیاں دیتے ہیں یہ ساری آپ کے سامنے ہیں، ان کو تسلی سے دیکھ لیں۔ پیٹرولیم جیسے ہربیسائڈز یعنی جو ہماری نباتات ہیں، جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں، جو جانوروں کو ہم اینٹی بائیوٹکس لگاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، اور دودھ کے لیے بھی مختلف جو انجیکشن ان کو دیے جاتے ہیں ہارمون کے، یہ ہم گائے کو
دودھ میں وہ سارا کچھ جو ہے وہ گائے ہو بھینس ہو اس کے دودھ میں آ جاتا ہے سارا. اور جس طرح الکوہل ہے یہ بھی ایک پوائزن زہر ہے. یہ سارے جو ہیں یہ ٹاکسک ایفیکٹس کرتے ہیں. اور 450 انزائم جو میں بات کر رہا تھا ابھی آپ کو لیور کا, وہ سارے زہریلے اثرات کو کم کرتا ہے. وہ ایک عمر کے بعد 30-40 سال کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 65 سال کی عمر کے بعد بہت ہی کم ہو جاتا ہے. دوسرا, اگر ہیلدی لیور نہیں ہے کیونکہ سارا پروسیس لیور میں ہونا ہے یعنی میٹابولائز ہونے کا جو فنکشن ہے, تو اس میں جیسے کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے, فیٹی لیور ہے, یا فرکٹوز زیادہ کھا رہے ہیں. یہ فرکٹوز آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مختلف سیرپ میں اور مختلف جوسز جو ہم ڈبے کے لیتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ آ رہا ہے, یا نارمل لیور نہیں ہے, تو پھر یہ پرابلم P45 کے ہوتے ہوئے بھی ڈیٹاکسیفائی نہیں ہو سکے گا. یہ پوری لسٹ ہے آپ کے سامنے کیا چیزیں ہیں جو اس کو کرتی ہیں, کیا کیا خوراکیں ہیں ساری میں ڈیٹیل بتاؤں گا. دوائیاں ہیں جو خاص کر جا کے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں لیور کو, وہ بھی دیکھیں, پوری لسٹ ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں کہ کیلشیم چینل بلاکر ڈرگ, یا جو اسٹیٹن ڈرگ ہیں جو اینٹی بایوٹکس ہیں, اور اس کے بعد اینٹی ڈپریشنٹس جو میڈیسنز ہیں, اور جو نیند کے لیے پیلز ہیں, اور یہ جو معدے کے السر وغیرہ کی دوائیاں اینٹا ایسڈز ہیں, اینٹی کو ایگولنٹس ہیں, یہ خاص ڈرگ ہیں. یہ آپ غور سے دیکھ لیں. باقی فوڈ ہے, خوراک ہے, اس میں گریپ فوڈ اس کے بارے میں اتنا نہیں ہے. جینیٹک میوشن جیسے کینسر ہو جائے گا, جتنے کیمیکل ہیں ان سے سارا ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا, دونوں فیز خراب ہو جاتے ہیں. صحت مند رہنا ہے تو ہماری کوششیں کیا ہوں گی کہ فیز 1 P450 اور اینٹی آکسیڈنٹ بڑھائیں, اور دوسرا ایکسکریشن کو بائل کے ذریعے گردے ٹھیک ہوں تاکہ دونوں سے نکلنے میں آسانی ہو جائے. تو P450 انزائم جو ہے اس کو زیادہ طاقت ملتی ہے. گلوٹاتھیون آج کل نیکر ہے, NACR یعنی الفا لائیوپک ایسڈ جو ہے, یہ میں آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا. تو وہ نیوٹرلائز کرتا ہے. تو اس سے گلوٹاتھیون یعنی جو ہے وہ کس فوڈ میں ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ سلفر کنٹیننگ ویجیٹیبل ہے, جیسے بروکلی, پھول گوبھی ہے, کیل ہے, بند گوبھی ہے, اور ہمارے یہ جو گارلک وغیرہ ہیں, پیاز ہے, لہسن ہے, یہ ان چیزوں میں ہے. ہمارے جتنے گرم مسالے ہیں, ہلدی ہے, لونگ ہے, ان کے بارے میں خاص کر سینامن ہے, ان کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی بہت بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے. دوسرا اس کے بعد دیسی گھی ہے, دیسی مکھن ہے, اس میں گلوٹاتھیون بہت زیادہ ہوتا ہے. فاسٹنگ کے بارے میں آئے یعنی روزہ وغیرہ جو ہے وہ رکھنا ہے, تو اس سے بھی آپ کا گلوٹاتھیون جو ہے بڑھتا ہے. اور P450 انزائم جو ہے یہ صحت مند ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اصل میں سپلیمنٹ ابھی کیوں لینے پڑ رہے لوگوں کو, حالانکہ ان کے بہت خلافوں میں, اور یہ سنتھیٹک ہیں, ان کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں. جو اصلی نیچرل ہیں ان پر جو ہے وہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے. سارے اکٹھے ہو جائیں ذرا, ابھی کچھ رہتے ہیں تو 10,000 کیمیکلز ہیں جو ہمارے فاسٹ فوڈ میں یوز ہو رہے ہیں, اور 99% جو ہے اس میں جو ہے وہ پرابلم کرتے ہیں, اور FDA کا کوئی لا نہیں ہے جو ان کو چیک کر سکے. وہ مختلف نام بدل کے کمپنی سرمایہ دارانہ نظام میں سارا کام صرف پیسے پر ہوتا ہے. اس لیے یہ جب 10-20 سال بعد جب سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تب لوگوں کو پتہ لگتا ہے, پھر وہ لوگ ریویو کرتے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین بانجھ ہو گئی ہے, اس کے اوپر سپرے کر کر کے کیمیکل کھادیں ڈال ڈال کے سارے کیڑے اس کے جو ہیں وہ مر گئے. جو وٹامن بناتے ہیں, میگنیشیم پوٹاشیم وغیرہ کم ڈالتے ہیں, وہ مہنگی کھاتے ہیں. یہ دو چیزیں کھانوں میں بھی کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے ابھی ہمارے جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں بھی, خوراک میں بھی بہت سارے جو ہے نا وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیے ہوئے انسان نے. تو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے آج کل جو فیشن چلا ہوا ہے وہ گلوٹاتھیون ہے, اس میں نیک NAC اور الفا لائیوپک ایسڈ جو ہے, تو یہ 2-3 چل رہے ہیں, باقی کا پروف نہیں ہے ان کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ ہم قدرت اور فطرت اور نیچر کی طرف کیوں نہیں جاتے. تو گلوٹاتھیون کے بارے میں جو ہے اس میں جو ہے وہ 2 نمبر بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ڈارک چاکلیٹ جو ہوتی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے, یہ 85% ہے. اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کی تعداد جو ہے وہ 15 ملین ہے. یہ پیکان
یا اخروٹ ہمارے ہاں اس میں 10 ہے، بلیو بیری میں 9.2 ہے اور اسٹرابری میں 5.4 ہے، کیل میں 2.7 ہے. یہ چیز ہے جن میں اینٹی آکسیڈنٹ سبزیاں ان میں زیادہ ہے، جیسے بند گوبھی ہے، پرپل والی بھی اور گرین والی بھی، دونوں یہ دالیں اور لوبیا ان میں بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے. یہ آرٹی کو کیکس ہیں، یہ پاکستان میں ویسے بھی نہیں ملتی. اور اس کے بعد گوجی بیریز ہیں، یہ چائنیز ہیں، یہ ادھر نہیں آتی بالکل. اور رس بیریز ہیں، یہ سارے یہاں بہت کم آتی ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب خوراک لینے کے لیے آپ کا جگر ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا جگر ہیلدی نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور لیور کی جگر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ 2-3 سال میں 100% ریجنریٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ لو کاربوہائیڈریٹ، جیسا کہ میں آپ کو مختلف لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جگر صحت مند رکھنے کے لیے کیا خوراک لینی چاہیے، تو یہ چیزیں جو کہ جگر کو صحت مند رکھیں گی، اینٹی آکسیجن بڑھائیں اور ڈیٹاکسیفائی نظام زیادہ اچھا بہتر ہوگا. اس میں یہی کوششیں کرنی ہے کہ فاسٹ فوڈ جتنے ہیں، فیکٹری سے بنے ہوئے جتنے کھانے آ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں اور جتنے بھی کولاز ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ڈبوں کے جوس، ڈبوں کے دودھ اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. آپ ان سے اوائڈ کریں، ان کے نزدیک نہ جائیں. دوسرا لو کارب اور اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ اور فاسٹنگ کریں، یعنی روزہ رکھیں. اور لو کارب میں سب بیسٹ جو ہے وہ بیف اور مٹن ہے. چکن چھوڑ دیں، دیسی مرغی لیں، وہ آپ کھا سکتے ہیں، اور دیسی مرغی کے مختلف جو پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ بیسٹ آکسیڈنٹ جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہیں. اس میں گلوٹاتھیون جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، اس میں الفا لائوپک جو ایسڈ ہے وہ بھی ہوتا ہے، سب اسی میں ہے. یہ اس کے سیمپل ہیں. اس کے علاوہ وٹامن ای اور وٹامن سی جو ہے وہ خوراک سے ضرور لیں. اور وٹامن ڈی جو ہے دوستو یہ آپ کو دھوپ میں سے ملے گا، آپ کو سورج کی کرنوں سے دھوپ کے ذریعے آ رہا ہوتا ہے. وافر مقدار میں اللہ نے آپ کے لیے دھوپ میں رکھا ہے. اور ہمارے ملک پاکستان میں دھوپ جو ہے ویسے بھی بہت زیادہ نکلی رہتی ہے. اسی طرح سے دوستوں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ ہمارے ہاں جو اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہوتا ہے. اینٹی بایوٹکس، بایو کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور زندگی کا اینٹی کیا ہوگا؟ اینٹی بایوٹک زندگی کا اینٹی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو بڑے سلو پوائزنز پہ ہم اپنا خود جو ہے وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے بہت زیادہ ہمارے یہاں پین کلرز ہیں، بہت زیادہ اسٹیرائڈز ہیں اور لائف سیونگ ڈرگز ہیں جن کا اندھا دھند استعمال جو ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے. اور پھر وہ جو ہے اس سے گردے فیل ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا لیور جو ہے اس کا فیلئر ہو رہا ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے جو ہے آپ ان چیزوں سے کوشش کریں، اوائڈ کریں. ایسا طریقہ علاج جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو وہ طب نبوی اور طب قرآنی ہے. اور اس کے بعد ہماری اپنی اسلامی نظام صحت، جو ہمارا اسلامی نظام صحت ہے، جو ہماری اسلامی میڈیسنز ہیں اور جو خاص طور پہ ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے، ہم اس کو بہت دیر سے بھلا چکے ہوئے ہیں، ان سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں. اور جتنا ان سے دور گئے ہیں اتنا ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاں بیماریوں کا اضافہ ہوا اور آپ کی بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر وہی بات کروں گا کہ ہر دوائی کے ساتھ، ایک گولی کے ساتھ 10 مختلف بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اس لیے فرنگی طب جو ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں، اللہ تعالیٰ کے نظام صحت اور طب نبوی اور ایسٹرن میڈیسن کی طرف لوٹ آئیں جہاں پہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.